اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک حقیقی واقعہ ہے جو کہ سیالکوٹ میں رونما ہوا۔ سیالکوٹ کی ایک معروف فیکٹری راجکو انڈسٹری میں سری لنکن مینیجر فیکٹری میں صفائی کروا رہا تھا کہ غیر ملکی کمپنی کے نمائندوں نے دورہ کرنا ہے تاکہ وہ آئیں اور آرڈرز دیں گے۔ اسی وجہ سے اس نے کاریگروں سے کہا، آپ لوگ دیواروں پر لگے پوسٹر اتار دیں، اور خود بھی اتارنے لگا۔ جب اس نے ایک مشین پر لگی ہوئی پرچی کو پھاڑ کر پھینک دیا، اس پرچی پر درود پاک لکھا ہوا تھا، تو فیکٹری ملازمین نے مینیجر کو زدوکوب کیا۔ معاملہ فیکٹری مالکان تک جا پہنچا تو انہوں نے سری لنکن مینیجر کو بتایا کہ یہ جو تم نے پوسٹر پھاڑا ہے اس پر مقدس کلمات لکھے ہوئے تھے۔ جب مینیجر کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری اس حرکت سے فیکٹری ملازمین کی دل آزاری ہوئی تو اس نے ملازمین سے معافی مانگ لی، مگر نام نہاد عاشقین نے یہ جانے بغیر کہ اس کا عمل غلطی تھا یا جان بوجھ کر اس کو اتنا زدوکوب کیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فیکٹری کی چھت پر بھاگ گیا۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہاں بھی جا کر اس کو خوب مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب اتنے سے بھی دل نہ بھرا تو اس کو فیکٹری کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ اب جب وہ شخص مر چکا تھا تو اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے فیکٹری سے باہر لایا گیا اور مین روڈ پر لا کر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ میں نہ تو ایک مذہبی اسکالر ہوں اور نہ ہی ایک عالم دین ہوں، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ انسانیت، اخلاقیت اور کسی مذہب میں بھی نہیں کہ ایک زندہ انسان یا لاش کی اس قدر بے حرمتی کی جائے اور پھر مرے ہوئے کو گھسیٹ کر سڑک پر لے جا کر اس کے جسم کو آگ لگا دی جائے۔ کم از کم ہمارا اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں ضابطہ حیات اس قدر مکمل ہے کہ حالت جنگ میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور جنگ کے بعد ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ سارے معاملات اس میں اس قدر خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ دین ہے کہ اس میں یہاں تک ہے کہ جب کسی علاقے پر حملہ کیا جائے تو اس علاقے کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ جس دین نے درخت کاٹنے سے منع کیا، وہ دین کیسے کسی ناحق کو قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ سراسر زیادتی ہے انسانیت کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ۔ اللہ جانے اب ہم اس کو کس کی بے حسی کہیں، اپنے معاشرے کی یا نظام کی یا ریاست کی۔ لاش کو آگ لگانے کے موقع پر سینکڑوں کی بھیڑ جمع تھی، پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ انتظامیہ اور پولیس مشتعل ہجوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر بت بنی کھڑی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیلا ریاست کسے کہتے ہیں، البتہ یہ یقین ہے کہ یہ انسانی معاشرہ نہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے یہ ملک 8,81,913 مربع کلومیٹر وسیع ہسپتال ہے۔ اس کے مرکزی چوک کا نام ختم نبوت چوک ہے۔ اس چوک تک جانے والی شاہراہ شاہراہ توہین کہلاتی ہے۔ مرکزی چوک کے دائیں جانب غیر سیاسی ادارے ہیں، بائیں جانب سیاسی ادارے ہیں، اوپر کھلا آسمان اور پاؤں تلے پتھریلی زمین۔ اس ہسپتال کے مرکزی دروازے پر دائیں ہاتھ مارہور کا مجسمہ، بائیں ہاتھ ایک اندھا مجسمہ ترازو لیے، اور دروازے کے اوپر حکومت پاکستان کا مونوگرام ہے۔ چار دیواری پر جا بجا خفیہ اور ظاہری جملے انسانی بیماریوں کے اشتہارات ہیں۔ بیچ بیچ میں کہیں کہیں کسی گزرے ہوئے مرد آہن کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اور کہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ چار دیواری محسوس پتلی سرخ مائل اینٹ سے کی گئی ہے۔ دیوار کے اوپر بیانیے کی خاردار تار لپیٹی گئی ہے، تار بھی وہ جو ہر 10 سال بعد بیانیہ بدلنے پر تبدیل کر دی جاتی ہے۔ دیوار کے اوپر ہر فرلانگ کے فاصلے پر ایک مورچہ، ایک چوکی، ایک ٹینک، ایک جہاز، ایک مدرسہ اور کہیں کہیں قومی اسمبلی کا ماڈل بنا ہوا ہے۔ اس ہسپتال کے عقبی دروازے پر
دشمن ہمسایہ ملک اور من جملہ یہودی ایجنٹ گھات لگائے بیٹھے ہیں، جن سے بچانے کو وہاں سے دیوار کی اونچائی و چوڑائی بڑھا دی گئی ہے تاکہ ہسپتال محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ ہسپتال کے اندر لگ بھگ 22 کروڑ مریض داخل ہیں جو ہر روز نیا شوگر لگائی رکھتے ہیں۔ کچھ مریض نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، کچھ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ سب مل کر دیوار میں سے سرنگ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سوراخ نکلے، کوئی راہ بنے تو یہاں سے فرار ہو جائیں۔ کچھ مریض وارڈ کی چھتوں پر چڑھ کر فلک شگاف سیاسی و مذہبی نعرے لگاتے رہتے ہیں، کچھ ٹولیوں کی صورت میں دھرنا دیتے ہیں، کہیں آزو بازو اور کچھ کسی ترانے کی دھن پر رقص و مستاں رہتے ہیں۔ مل ملا کر شور 7ویں آسمان تک پہنچ رہا ہوتا ہے، مگر اوپر والا بھی مرضی کا مالک ہے، وہ مسکرا دیتا ہوگا۔ کبھی کبھی جب مجمع بس سے باہر ہونے لگتا ہے تو دائیں ہاتھ پر واقع غیر سیاسی ادارے سے صوبیدار کی سیٹی گونجتی ہے، نظام، کتاب و امور جات سب لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ہو کا عالم چھا جاتا ہے، سب اپنے اپنے وارڈ کی راہ لیتے ہیں۔ اگلی صبح ہونے تک راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ خیر زیادہ حساسیت نہیں دکھانی، یہ معمول ہے، آج معمول کا دن ہے، کل نیا دن، نئی خبر، نیا سورج طلوع ہوگا۔ سیاست، مذہب، رسم و رواج اور ہم سب زندہ باد، مملکت خدا داد پائندہ باد۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔